سو یہ اس وقت ڈی چوک کی صورتحال ہے. کنٹینرز خیر یہاں پر تو کئی دنوں سے کنٹینرز ہے، لیکن فی الحال یہ جو رستہ ہے جو کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ یا جو مین ریڈ زون کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور یہ جو کنٹینرز ہے یہ اینڈ تک یہاں پر رکھے گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں، دوسری طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی اب ان کو بلا دیا گیا ہے. اور ڈفرینٹ 3 یہاں پر وینس جو ہے پولیس کے آگے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جو ہے پولیس نے اپنا کمانڈ سنبھال لیا ہے. اور اب کل دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو کل احتجاج یہاں پر ہوگا، جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے جو کال دی ہے وہ ہوگا یا نہیں، اس پہ کل ہی دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت پولیس جو ہے وہ تیار ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پولیس جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس، پنجاب پولیس سے بھی مدد لینے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت بھی یہاں پر احتجاج نہ ہو. اسلام آباد میں خاص کر تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ نہ پہنچ سکے ڈفرینٹ سٹی سے. آج پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ میں تحریک انصاف کو کہوں گا کہ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کرے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں اور مہمان کے سامنے اس طرح احتجاج کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن تحریک انصاف نے بھی آج اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنان کو یہ حکم دے دیا ہے، یہ آرڈر دے دیا ہے کہ اپنے ساتھ تمام جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر لے، اپنے لیے کھانے کا سامان، پینے کا اور نمک یا ماسک وغیرہ کا بھی انتظام کر لے. تو یہ فی الحال تحریک انصاف کی اور پولیس کی تیاریاں جو ہے یہ ہے. ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ بالکل میں نے ڈی چوک سے بنائی، اور وہاں کے حالات میں نے آپ کو دکھائے کہ اس وقت ڈی چوک کی کیا صورتحال ہے. آج اہم 3 پریس کانفرنس ہوئی. وہ تھی سب سے پہلے پریس کانفرنس تھی فیصل واڈا کی جانب سے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور تیسری پریس کانفرنس وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے تھی. اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کو اگر ہم سائٹ پہ رکھیں، لیکن ان 2 سینیٹرز کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا خلاصہ اگر میں یہ کہوں تو وہ یہی تھا، اور اس پہ پیغام تھا تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے، کہ کل احتجاج اگر آپ لوگ کریں گے تو ہم آپ کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. فیصل واڈا نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے، اور یہ انتشار پھیلانے والی جماعت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تو خود جیل میں بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے جو کارکنان ہیں جو کہ مظلوم معصوم کارکنان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور ان کی لاشیں گریں. اور جو محسن نقوی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ کرے، ہم تیار ہیں، اور ہم کسی بھی صورت ان کو اسلام آباد اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اور ہماری تیاری ہو گئی ہے، اور یہ لوگ یعنی تحریک انصاف ہم سے احتجاج نہیں کر سکتا کیونکہ نہ ان کے پاس اجازت ہے، اور ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو فورسز ہے وہ تیار ہے اور ان کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرے گی. تو یہ محسن نقوی صاحب کی آج پریس کانفرنس کا خلاصہ ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنا جو یہ احتجاج ہے اس کو مؤخر کرے، کیونکہ وزیر اعظم ملیشیا آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر مہمان ہیں، 3 روزہ دورے پر ہے. تو مہمان کے لیے اور ان کا جس طرح یہ دورہ ہے تو اس کے لیے تحریک انصاف کو یہ احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دینا چاہیے اور کسی اور دن رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ آپ مہمان کے ہوتے ہوئے اس طرح احتجاج کریں. جبکہ آج نعیم حیدر پنجوتا نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے آج میں جیل میں ملاقات ہوئی، اور عمران خان نے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ ہر صورت ہوگا اور کہیں نہیں بلکہ ڈی چوک پہ بھی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے، ہمارا آخری قدم ہے، اور کہوں تو ہماری آخری ایک کھیل کا مہرہ ہے کہ ہم نے ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے. تو تحریک انصاف کسی صورت ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے احتجاج کیا تو ہم بھرپور آپ کا مقابلہ کریں گے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ لیاقت باغ میں کیا ہوا، لیاقت باغ میں پولیس اور کارکنان آمنے سامنے تھے، اور وہاں پر جس طرح شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں ان پہ چلائی گئی، اور صحافی بھی اس میں زخمی ہوئے، اور ان پہ بھی پولیس کی جانب سے تھوڑا برا برتاؤ ہوا. لیکن اس کے باوجود پولیس اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے سٹانس پہ کھڑی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے احتجاج نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد میں ڈی چوک کے قریب بھی آپ کو آنے نہیں دیں گے. اور فی الحال جو صورتحال ہے، آج رات سے تمام اسلام آباد کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے کل کے لیے خاص کر،
اور جبکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ اپنی انتظامات آپ لوگ کریں. سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بار بار چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی تیاریاں ہے کل کے احتجاج کے لیے. تو اس میں کچھ چیزیں، کچھ تصاویر میں کچھ چیزیں ہیں جس پہ پانی ہے، نمک ہے، ماسک ہے، کپڑے ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے کہ یہ ان کے ہتھیار ہے کل کے احتجاج کے لیے، اور کل کی شیلنگ اور کل کے پولیس کی جو برتاؤ ہوگا اس سے بچنے کے لیے تحریک انصاف کے یہ ہتھیار ہے. تو ایک طرف تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، جبکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو اسلام آباد میں قیام ہے وہ بالکل غائب ہے، منظر عام سے بالکل غائب ہے. ان کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ احتجاج سے پہلے ہی ان کو اریسٹ کیا جائے، وہ کس طریقے سے پولیس کے قابو میں آ جائے، کیونکہ انہوں نے بھی اب عمران خان کا حکم مانا ہے. اور جبکہ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم گرفتار ہو جائیں، کیونکہ آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے، تو سب کی یہی کوشش ہے کہ اس گرفتاری سے بھی بچا جا سکے. جبکہ پولیس، اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا امن و امان کی صورتحال کا، وہ بھی نافذ ہے. یعنی وہ قانون کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس میں کوئی رہنما اس میں پکڑا گیا تو وہ 3 سال تک بھی جیل میں جا سکتا ہے. یہ اس قانون میں لکھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پچھلے احتجاج میں اس ہفتے کے دن جو ہوا، ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور ان کا جو قافلہ ہے بہت بڑی تعداد میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے پنجاب یا اسلام آباد کے قریب پہنچنے میں بھی. اور وہاں جو ان کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ تو برہن سے ہی واپس چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پر جو پل ہے جو خیبر پختونخوا پنجاب کو جو ملاتا ہے، اس پل کے اس طرف پنجاب سائڈ پہ پنجاب کی پولیس کھڑی تھی. انہوں نے پورے روڈ پر جو ہے وہ ٹرکس جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے، کھڑے کیے تھے، اور کچھ ٹرکس کے ٹائر بھی ہٹا دیے گئے تھے تاکہ یہ موو بھی نہ کر پائے. تو یہ سچویشن تھی اس وقت. اور اس کے باوجود تحریک انصاف کی جو وہاں قافلے میں لوگ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم شیلنگ سے بڑی مشکل سے بچے، اور جو رکاوٹیں تھیں ان کو ہم نے ہٹایا بڑی مشکل سے، لیکن پھر وقت ہم لیٹ ہو گئے کیونکہ رکاوٹیں جگہ جگہ پر اتنی زیادہ تھیں اور عوام بہت زیادہ تھی، قافلہ بہت بڑا تھا اور رش ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس بار ہم اس احتجاج میں ضرور پہنچیں گے. آج علی امین گنڈاپور نے، جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے جو ارکان ہیں کابینہ کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ اپنے ساتھ آپ لوگوں نے لوگوں کو لے جانا ہے، اور اپنے ساتھ ساز و سامان بھی لے جانا ہے کھانے پینے کا، اور اپنے ساتھ سیکیورٹی کا جو سامان، یعنی اگر ماسک ہو گیا، بوٹلز یا نمک وغیرہ جو بھی چیزیں شیلنگ سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے پہنچانی ہے، اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کرینز بھی آپ لوگوں نے پہنچانے ہیں. تو اس وقت ثوابی میں تمام چیزیں جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، اور جو کرینز وغیرہ جو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت ثوابی میں موجود ہے. تو ایک طرف تحریک انصاف ہر تیاری کر رہی ہے، پوری زور لگا رہی ہے کہ احتجاج کو کامیاب کرائے اور ڈی چوک پہنچ جائے، جبکہ دوسری طرف اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پنجاب پولیس بھی ریڈی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ریڈ زون کے لیے، ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو تعینات کر دیا ہے، اور آج رات وہ اپنے کمانڈ جو ہے وہ سنبھال لیں گے. تو یہ تیاریاں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل کی اس جو حالات ہوں گے اس میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، بتاؤں گی. آپ ضرور ویڈیوز دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل احتجاج ہوتا ہے یا نہیں، اور کیا احتجاج سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں. کل کی ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.